السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 1027۔ مدینہ منورہ کے قیام میں جتنا زیادہ سے زیادہ وقت مسجد نبوی میں گزر سکے غنیمت سمجھیے۔ قرآن پاک کم از کم ایک تو ختم کر ہی لیجئے، اور مستقل اعتکاف کا بھی جتنے دن کا بھی نصیب ہو سکے نعمت ہے۔ راتوں کو جتنا زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزار سکے بہتر ہے کہ یہ مبارک راتیں پھر کہاں ملیں گی۔ اور مدینہ منورہ اس کا لحاظ رکھیے کہ جب قبر شریف کے مقابل سے گزرنا ہو تو کھڑے ہو کر سلام کر کے آگے بڑھیے۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر مسجد سے باہر بھی قبر شریف کے مقابل سے گزریے تو بھی کھڑے ہو کر سلام کر کے آگے بڑھیے۔ حضرت ابو حازم صحابی ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آئے اور یہ کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو حازم سے کہہ دینا کہ تم میرے پاس سے اعراض کرتے ہوئے گزر جاتے ہو، کھڑے ہو کر سلام بھی نہیں کرتے۔ اس کے بعد سے ابو حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول ہو گیا تھا کہ جب ادھر سے گزرتے تو کھڑے ہو کر سلام کر کے آگے بڑھتے۔ اس کا خاص خیال رکھیے، اور ایک بات کا خاص خیال رکھیے کہ مدینہ منورہ کی کسی بھی چیز میں کوئی عیب نہ نکالیے۔ کتابوں میں ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک آدمی نے مدینہ منورہ کی دہی کے متعلق کہہ دیا تھا کہ یہاں کی دہی تو بہت کھٹی ہے، ہمارے ملک میں دہی بہت اچھی ہوتی ہے۔ رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور کہا میرے شہر سے نکل جا، تجھے میرے گاؤں کی دہی کھٹی لگتی ہے تو کیوں آیا تھا یہاں؟ چنانچہ جو امیر تھا اس کے خواب میں حضور یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور کو دیکھا، اس امیر نے چہرہ دکھایا اور کہا کہ بھی ہمارے گاؤں کی دہی اسے کھٹی لگتی ہے، اسے جو ہے نکال دو۔ چنانچہ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اسے نکال دیا گیا۔ اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھو کہ کوئی کسی چیز کی بھی برائی مت کرو، بس حرمین شریفین آئے، اپنا عبادت، اپنا گھر، اپنا حرم، اور اللہ 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 کرنا کہ بھئی یہاں یہ ہے، یہاں یہ ہے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ اس کا خاص خیال رکھو۔ اور ایک بات کا خاص خیال رکھیے، حرم شریف میں حاجی ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو چاہے پہچان ہو یا نہ ہو، سب سے پہلا سوال کرتے ہیں کہ آپ کب آئے، کب جاؤ گے، کہاں ٹھہرے ہو، کیا کرتے ہو، کتنے بچے ہیں، اور کتنی آپ کی دکانیں ہیں، کپڑے میں کون سا بیچتے ہو، عطر میں کون سا بیچتے ہو۔ یہ ساری سوالات جوابات کے لیے حرم نہیں ہے، یہ باتیں کرنے کے لیے حرم نہیں ہے۔ کہاں ٹھہرے ہو، کیا مطلب کہاں ٹھہرو، دعا سلام کر کے اپنا جو ہے قرآن شریف پڑھنے میں لگ جاؤ۔ اس کا خاص خیال رکھیے۔ بس آج ابھی ہم مکہ مکرمہ میں ہیں، بس میں آپ لوگوں کے لیے ایک دعا کرتا ہوں، وہ شاعری پڑھ لیتا ہوں، وہ دعائی ہو جائے گی۔ شعر سن لیجئے، کبھی وہ صبح نہ آئے جو تجھ کو راس نہ ہو، کبھی وہ صبح نہ آئے جو تجھ کو راس نہ ہو، اللہ کرے کہ کبھی تیرا دل اداس نہ ہو، اللہ کرے کہ کبھی تیرا دل اداس نہ ہو، تیری دعاؤں پر برستی رہے قبولیت کی بارش، تیری دعاؤں پر برستی رہے قبولیت کی بارش،
اور تو اللہ کے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ ہو. پھر سے ایک مرتبہ سن لیجئے. کبھی بھی وہ صبح نہ آئے جو تجھ کو راس نہ ہو. اللہ کرے کہ کبھی بھی تیرا دل اداس نہ ہو. تیری دعاؤں پر برستی رہے قبولیت کی بارش، اور تو اللہ کے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ ہو. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.